اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 48، 38 to 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قضیہ اور قصہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس مرحلے پر پروردگار عالم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہیں سب کو نیچے اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس میں جناب آدم، جناب حوا اور ظاہر ہے کہ ان کی نسل میں جو موجود افراد ان کے صلب میں موجود تھے وہ سب کے سب نیچے آ گئے زمین پر۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا اور زمین ہی پر ان کو بھیجا گیا، یہ کوئی سزا نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ ترک اولا نہ بھی ہوتا تو کچھ اور دیر وہاں رک پاتے، لیکن بالآخر زمین ہی کے لیے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ یہاں پر ایک قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ابتدا ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہدایت کی بات کی گئی کہ مالک سیدھی راہ کی ہدایت، سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور ہدایت۔ پھر اس کے بعد کتاب کو بھی کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، جن کو متقین سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ابو البشر کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، زمین پر بھیجا جا رہا تھا، تو بھی یہی اعلان کیا گیا تھا کہ جو ہدایت آئے گی تو اس کی ہدایت کی اتباع ہونی چاہیے۔ اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مستقبل کا
خوف نہیں ہوگا اور ماضی کا غم نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالآخر جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو وہاں پر جنت میں پہنچنے کے بعد خوف اور غم ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو ظاہر امتحان ہے، اور پروردگار عالم خود خوف کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، جیسا کہ آگے ایک آیت کے اندر انشاءاللہ کسی مقام پر ہم سورہ بقرہ ہی میں پڑھیں گے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ۔ تو دنیا کا خوف امتحان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ کیس اسٹڈی کے طور پر رکھا گیا کہ اس کے اندر ذرا ان تمام تر مطالب کو دیکھا جا سکتا ہے جو اب تک بیان کیے گئے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اسرائیل کا ایک مطلب قدرت خدا بھی ہے اور ایک مطلب بندہ خدا بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں پھر جو افراد آئے ان کو کہا گیا بنی اسرائیل۔ یوسف علیہ السلام اور دیگر تمام جتنے بھی افراد تھے ان سب کو بطور مجموعی پھر بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو یہاں پر اب بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ماضی میں بھی وہ رہے اور اس وقت جبکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا، تو یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن بھی ہو رہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو ماضی میں جو ان کے ساتھ معاملہ خدا کا رہا اس کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، اور پھر فی زمانہ یعنی موجودہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ان سے کیا توقع ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آخری رسول کے آنے پر اس کی مدد کریں گے، مگر ظاہر ہے کہ پھر ان کا جو ایک تعصب تھا کہ اگر اس رسول نے آنا تھا تو وہ بنی اسرائیل میں آتا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ وہی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ان کے نسل میں یہ بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گیا؟ تو اس طرح سے انہوں نے ایک تعصب کا اور عصبیت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو توریت میں وہ پیشن گوئیاں اور نشانیاں دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں تھا کہ یہی وہ رسول ہے، جو آگے بات آئے گی بھی انشاءاللہ کسی موقع پر اسی سورہ بقرہ میں۔ تو اب یہاں پروردگار عالم کہتا ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی تھی، مجھ سے کیا وہ وعدہ تم پورا کرو تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی ٹو وے ٹریفک چلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ نعمتوں کو انجوائے کرو اور پھر اس کے بعد اپنے وعدوں کو پورا نہ کرو جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ایک انسان ہوتے ہوئے اسے اپنے خالق اور اپنے مالک جس کے سامنے اسے پیش ہونا ہے، بہرحال اس کا ایک خوف اس کی عظمت کی وجہ سے دل میں ہونا چاہیے۔ ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا ہے، وہ نازل کیا ہے یہی قرآن، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہ قرآن توریت کو ڈسون نہیں کرتا، توریت کے اندر جتنی بھی تحریفات ہوئی، جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی، مگر اصل جو توریت تھی وہ یقیناً خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی۔ اس کی تصدیق کہ ہاں اصل توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی جانب سے نازل ہوئی، بار بار قرآن مجید نے اس کی تائید کی ہے۔ تحریف کی وجہ سے اس کا اعتبار مجروح ہوا ہے، مگر جو اصل بنیادی طور پر جو کتاب تھی وہ تو اپنی جگہ پر حقیقت تھی۔ اور تم پہلے کافر مت بنو، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنی کتاب میں دیکھنے کے بعد تصدیق کرنے والے بنتے اور ایمان لانے والوں میں سبقت کرتے، مگر تم نے تو الٹا کام کیا۔ اور میری آیتوں کو سستی قیمت پر فروخت مت کرو، کوئی قیمت بھی دے دی جائے آیتوں کے مقابلے میں، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ کم ہی کہلائے گی۔ اور ایک انسان کی یہ خبث باطن کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی بیان کردہ آیتوں کے اندر لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے تبدیلی کر دے یا تحریف کر دے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس پر اور بھی زیادہ زور دیا کہ میرا تقوی اختیار کرو اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کر دو کہ جس کی وجہ سے پہچاننے میں لوگوں کو مشکل ہو، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عوام الناس ہیں وہ بہت زیادہ اپنے علماء کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب پڑھے لکھے افراد کی تعداد بہت کم تھی اور کاغذ بھی کوئی اس طرح سے عام نہیں ہوا تھا، تو یہ سینگاگ اور جو مثلا گرجا ہے اور جو اس کے اندر افراد ہیں
ان کے لیے اس بات کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کتابوں کو ایکسس کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. تو اب ان کا کہا ہوا مستند مانا جاتا تھا. اگر وہی حق کو چھپانے لگے تو عوام کیا کرے گی؟ اور اگر ان کے سامنے پیش اس طرح سے کیا جائے کہ حق اور باطل مخلوط ہو جائے تو پھر لوگوں کے لیے جج کرنا مشکل ہو جائے گا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرو یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. زکوٰۃ ادا کرو یعنی خدا کے کہنے پر مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور اتحاد ورکعوا مع الراکعین، نماز جماعت کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس میں بھی رکوع کی اہمیت اس اعتبار سے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آخری حد جو ہے کسی رکعت میں وہ رکوع ہے. تو رکوع جو ہے وہ جماعت کی علامت بن جاتی ہے. پھر ایک بہت اچھی نصیحت کہ کیا تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کریں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بہت ہی واضح ایک لاجیکل بات ہے کہ اگر کسی کو حکم دینا ہے، نیکی سکھانی ہے، تو پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا. صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یہاں پر استعینوا کا لفظ بھی ہے. یہ خود ہمارے وہ دوست جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لفظ میں نستعین سے پریشان ہوتے ہیں، وہ اگر غور کریں تو یہ جو استعینوا یہاں پر کہا گیا ہے تو بہرحال نماز یا صبر جو ہے وہ خدا نہیں ہے. خدا نے نماز کو عبادت کے طور پر واجب کیا ہے، نماز خدا نہیں ہے. تو نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو. صبر انسان کے اندر کا ایک حوصلہ، اندر کا ایک اخلاقی اس کا جذبہ کہ جس کی وجہ سے اس میں ثابت قدمی آتی ہے. تو ان دونوں سے چونکہ پروردگار کی طرف سے انہیں معین کیا گیا ہے، لہذا ان سے استعانت نعوذ باللہ من ذالک وہ ایاک نستعین کی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ خدا ہی کی طرف سے اسے استعانت مانا جائے گا. یہی معاملہ کسی اور سے بھی استمداد یا استعانت کا بنے گا کہ اگر وہ خدائی نمائندہ ہے تو اس سے مدد مانگنے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ اس پر جو تفصیلی بیان ہے وہ اپنے مقام پر ہے. پھر پروردگار نے کہا کہ یہ نماز اور یہ صبر یہ بہت مشکل ہے، کبیرہ، یعنی یہ زحمت طلب ہے، ایک بڑی چیز ہے. ان لوگوں کے لیے یہ زحمت طلب نہیں ہے کہ جو خاشعین ہیں، کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اس کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ انسان کو احساس ہو جائے تو اس کے اپنے وجود کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس آ جاتا ہے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا کی تھی. عالمین یعنی اس زمانے کے اندر جو دوسری قومیں ہیں ان کے اوپر فضیلت دی. فضیلت کا مطلب کسی بھی صورت میں یہ نہیں لیا جا سکتا کہ پروردگار عالم نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اور اسی بات کی قرآن مجید میں عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ اس سورے کے اندر بھی بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ اگر خدا نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ نعمت دوسرا وہ شخص جس کو وہ نعمت نہیں ملی تو ظاہری طور پر ایک فضیلت تو ہو گئی، مگر کوئی فری لنچ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس آنکھ ہے اور دوسرے کے پاس آنکھ نہیں ہے تو آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک نعمت سے محروم ہے اور یہ آنکھ ہونے کی وجہ سے اس نعمت سے سرفراز ہے. مگر اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے اس سے آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آنکھ کا استعمال صحیح غلط کیسے کیا، یہ سارے سوالات ہوں گے. مگر وہ جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے اس سے یہ سوال بھی نہیں ہوگا. اگر کسی کو دولت دی گئی ہے تو اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے دولت کا استعمال کیسے کیا، اور اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اس سے یہ سوال بھی نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں پر کوئی فری لنچ نہیں ہے. دنیا میں جو نعمت آئی ہے جس کی وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ فضیلت مل گئی، اس نعمت کے ساتھ پھر سوال جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک امتحان جڑا ہوا ہے. پروردگار نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ڈرو اس دن سے، وہ دن جو قیامت کا دن ہے. اس قیامت کے دن کی صفت یہ ہے کہ اس دن کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، بدل نہیں بن سکے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی. اب ظاہر ہے کہ اگر پروردگار ہی کی طرف سے کسی کو شفاعت کی اجازت مل جائے تو وہ ایکسیپشن ہوگا، جو خود قرآن مجید کے اندر جب ہم آیت الکرسی تک پہنچیں گے تو اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا خود ہی اس کو اجازت دے. شفاعت ایک دعا ہے جو خدا کی بارگاہ میں کی جائے گی اس کی طرف سے جو شفاعت کرنے والا ہے مجرم کے بارے میں. مگر اگر مجرم ایسا ہے کہ جو شفاعت کے حوالے سے کوالیفائی ہی نہیں کرتا
تو پھر ظاہر ہے کہ نہ شفاعت کرنے والا اس کے لیے شفاعت کرے گا، نہ اس کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہذا اس میں بھی افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے جو درمیان کا اعتدال کا راستہ ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اسی کو دیکھنا چاہیے اور اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بہرحال طے ہے کہ قیامت کے دن کوئی ایسا دنیاوی انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے یہ نظر آئے کہ گویا کسی کو کسی طرح کا ایسا انفلوئنس کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ جہاں پر وہ پروردگار عالم کے مقابلے پر آ سکتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ یہ کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا واقعیت سے کوئی تعلق ہے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 48 مکمل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔